कोई है फरमान रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी हस्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। सारे मुसलमान हम रब के हैं, रब हमारे हैं, हम सब के हैं, सब हमारे हैं। जो लोग, जो फर्द, जो अफराद, जो उलमाए किराम जिनकी पगड़ी का रंग जैसे भी हो, मस्जिद और मदरसे का रंग जैसे भी हो, अगर वो कुरान को मानते हैं और हदीस को मानते हैं और ख़त्म नबूवत को मानते हैं तो मुसलमान है। कौन ऐसा मुसलमान है और ऐसी मस्जिद और मदरसे वाले हैं और कलमा पढ़ने वाले हैं जो कुरान को नहीं मानते हैं? सब कहते हैं ये हक किताब। जो हदीस को नहीं मानते हैं, जो ख़त्म नबूवत को मानते हैं, नहीं मानते हैं, तो सब मानते हैं, लिहाजा सारे मुसलमान। उम्मत को जोड़ना। हमारा जो स्टेज है वो तोड़ है, तोड़। हम उम्मत में तोड़ पैदा कर रहे हैं। 98% मसाइल पर इत्तेफाक है। इत्तेफाकी मसाइल के लिए बड़ा मैदान है, लेकिन हम इख्तिलाफी बातें स्टेज पर करते हैं। और उम्मत केजी और प्रेफ फैल है। उनको गुस्ल का तरीका ही नहीं आता, नमाज के फ़राइज़ उनको याद नहीं, और हम पीढ़ी में लगे हुए हैं। अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। तो जो लोग इमाम काबा के पीछे नमाज पढ़ते हैं, चाहे हाथ ऊपर बांधे या नीचे, आमीन आहिस्ता कहें या ऊंची आवाज से, और आहिस्ता बिस्मिल्लाह पढ़ें अल्हम्दु शरीफ से पहले या ऊंची आवाज से, जनाजा आहिस्ता आवाज से पढ़ें या ऊंची आवाज से। ये इख्तिलाफी बातें नहीं हैं जिसमें हम लड़ें, मुनाजरे करें, बहस करें। तो जोड़ के लिए बातें याद रखें कि कुफर और शिरक का फतवा आप किसी पर न लगाएं। अगर शिरक होगा तो नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत नहीं मिलेगी। बुखारी शरीफ में ये बात मौजूद है। इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन दाअवतन मुस्तजाबतन फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दाअवतहु व इन्नी इख्तबअतु दाअवती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामह मन ला युशरिकु बिल्लाहि शैअन। जिसमें शिरक होगा उसको नबी की शफाअत नहीं मिलेगी। बिदअत होगी, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ को उसे कोसर नहीं मिलेगा। तो शिरक और बिदअत से जना क्या करना है? बचना है। शिरक और बिदअत से अपने आप को बचाना है। वो कौन सी चीज है जिस पर शफाअत से हम महरूम होंगे? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम नबी अलैहिस्सलाम के हाथ को उसे कोसर नहीं पाएंगे? वो शिरक और बिदअत। लोग कहते हैं एक फिरका होना चाहिए, एक जमात होनी चाहिए, हम किसकी माने, किसके पीछे जाएं? बहुत सारे फिरके हैं, बहुत सारी जमात हैं। इसका मुख्तसर जवाब है, देखो मुसलमान कौन है मैंने बता दिया। जो तीनों चीजें न माने या एक चीज न माने वो खारिज हो जाता है। लिहाजा याद रखिए कि फिरका और जमात कब बनती है, गलती किसकी है। सुनो, तो ईद के लिए अजान नहीं, छोटी बड़ी ईद के लिए अजान नहीं है, नहीं है ना। और मगरिब की 3 रकात हैं फर्ज। एक आदमी 4 रकात शुरू कर ले कि 1 रकात बढ़ जाएगी, 2 रुकू, 1 रुकू 2 सजदे हो जाएंगे, नमाज में और मजा आएगा। वो ये कहे या ईद के लिए अजान और इकामत शुरू करे, जो कि नहीं है। अब 1400 साल किसी ने ईद के लिए अजान नहीं दी है। सब मगरिब की 3 रकात फर्ज पढ़ते हैं, 4 नहीं पढ़ते। 10 आदमी इधर खड़े हो गए, आइंदा 4 रकात पढ़ेंगे। 10 आदमी इधर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आइंदा हम ईद के लिए अजान और इकामत कहेंगे। नया फिरका बन गया। फिरका कैसे बनता है, जमात कैसे बनती है? गलती किसकी है? गलती उस आदमी की जो दीन में नई बात निकाल, दीन में, दुनिया में नहीं। हेलीकॉप्टर, पेन, कलम की नई नई सूरतें और जदीद इजादात, मोबाइल, ये कुरान हदीस में नहीं है, ये दुनियावी इजादत है। दीन में बिदअत होती है। मन अहदथ फी अमरना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जो दीन में इजाफा करे, जो कम हुजूर, सहाबा, ताबीन, तब ताबीन ने नहीं किया। 4 है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी, ताबी, तब ताबी,
انہوں نے یہ کام نہیں کیا، وہ بدعت ہے۔ کون سا؟ دین والا، جس پر ہم ڈٹ جائیں۔ مثلا عید کے لیے اذان کہیں گے یا اقامت کہیں گے یا مغرب کی 4 رکعتیں پڑھیں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بدعت ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام حضور، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیے، لہذا یہ بدعت ہوگی۔ تو چور کون ہے، غلطی کون کرتا ہے؟ جو دین میں نئی بات نکال لیتا ہے، نیا اضافہ کرتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات سمجھو، اس دین کے دشمن کافر بھی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہے دین میں نقصان کرنے والے۔ دیکھو، ادھر ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ قرآن غلط ہے، دوسرا کہتا ہے کہ حدیث غلط ہے، تیسرا کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے۔ تو بولو، ان تینوں کی غلطیاں ہیں؟ جی، میں نے کہا کہ یہ تین جو ہے یہ خارج ہے دار اسلام سے۔ کیوں؟ قرآن کو نہیں مانتا ہے، قرآن کو حق کتاب نہیں مانتا ہے، تو غلطی میری ہے، اس کی ہے۔ علماء کافر بناتے نہیں ہے، بتاتے ہیں۔ ہم تو حافظ عالم مفتی بناتے ہیں مدارس میں، ہم حافظ عالم مفتی مدارس میں بناتے ہیں، کافر نہیں بناتے ہیں۔ میرے ہاتھ پر 250 افراد اسلام لا چکے ہیں، امریکہ کے، لندن کے، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر قسم کے لوگ۔ ہم تو مسلمان بناتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو اچھا مسلمان بناتے ہیں، حافظ عالم مفتی۔ ہم کافر بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ بنتا وہ خود ہے، قرآن غلط ہے جی، حدیث غلط ہے، حضور کے بعد نبی آ سکتے ہیں، غلطی اس نے کر لی، کافر وہ خود بن گیا، ہم نے نہیں بنایا۔ ہم کافر بناتے نہیں، ہم بتاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو نیک مسلمان بناتے ہیں، اس کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ پر لوگ اسلام لاتے ہیں تو ہم مسلمان بناتے ہیں۔ علماء کرام، یہاں ایک نمبر کی بات ہو رہی ہے، علماء کرام یہ دین کے چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہیں۔ فوجی کھڑا ہوتا ہے نا، ہماری سرحد کو کوئی پار نہ کرے، تو اسلام کی سرحد ہے، اس میں کوئی غلط آدمی داخل ہو جاتا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں کہ یہ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے، یہ حدیث کو مانتا ہی نہیں ہے، قربانی کو مانتا ہی نہیں ہے، کرامن کاتبین کو مانتا ہی نہیں ہے، قبر کا عذاب مانتا ہی نہیں ہے، نبی کی شفاعت کو مانتا ہی نہیں ہے، کام تو اس کا خراب ہے بیچارے۔ تو میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس سے ڈرو، ہاں یہ غلطی پر ہے۔ تو وہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علماء کافر بناتے ہیں، نہیں، کافر وہ خود بنا ہے، علماء بتا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ 98% مسائل میں اتفاق ہے، اس پر ہم بولیں گے اسٹیج پر، اختلافی بات علمی حلقوں میں کریں گے، کتاب لکھیں گے بس، لیکن عوام کو جوڑنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو وہ عالم، پیر، بزرگ، مذہبی اسکالر، بلکہ ہمارا لیڈر، بادشاہ کون ہوگا؟ جس میں 10 باتیں، جس کے اندر 10 باتیں ہوں نا، وہ صحیح عالم ہے۔ یہ ترازو ہے، تھرمامیٹر ہے، فلانا پیر ہے، فلانا عالم ہے، فلانا مذہبی اسکالر ہے۔ کون اونچا ہے، کس کی ہم اقتداء کریں گے، کس کے پیچھے جائیں گے؟ جو مشہور ہو وہ ہمارا لیڈر ہے، جس کی داڑھی پگڑی ہو، جس کی آواز خوبصورت ہو، جو خود خوبصورت ہو، جس کی کتابیں زیادہ ہوں، جو میڈیا پر زیادہ آتا ہو، وہ ہمارا مذہبی اسکالر نہیں ہے، نہ ہمارا MNA ہے، وہ نہ بادشاہ ہے۔ مسلمانوں کا جو بھی سربراہ ہوگا، چاہے امام ہے یا ملک کا بادشاہ یا MNA ہے، اس کے اندر 10 باتیں ہوں گی، تب ہم اس پر یقین کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دین کا کام اور دنیا کا کام صحیح کر سکتے ہیں۔ جو اللہ اور رسول کے ساتھ مخلص نہیں، وہ عوام کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ تو پیر وہ ہے جس میں 10 باتیں، اور عالم اور مذہبی اسکالر اور میڈیا کا سربراہ ہمارا، جو ہم کو دین پڑھائے، 5 وقت نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، شرعی پردہ کرے، عورتوں سے اختلاط نہ کرے، اور فجر کی نماز میں حاضر ہو، دین کو کاروبار نہ بنائے، کسی کی جیب پر نظر نہ رکھے، وہ سنت کا پابند ہے۔ جس کو بھی تولنا ہے نا، علماء اور عالم اور پیر کو سنت پر، اس کی زندگی اپنی ذاتی فردی گھر کی زندگی لوگوں کے ساتھ وہ سنت کے مطابق ہے نہیں، اس کی شادی غمی شریعت کے مطابق ہو، اس کے جیب، گاڑی، گھر، دکان اور دفتر میں گانے بجانے کے آلات نہ ہو، ہاں وہ نبی کی سنت پر چلے، اس کی بیٹی اور بہن اور بیوی پردہ کرے، وہ خود شرعی پردہ کرے،
نبی پاک ہمارے سربراہ، وہ تو پردہ کرتے ہیں، ہم پردہ نہ کریں؟ ہمارا پیر پردہ نہ کرے؟ ہمارا عالم پردہ نہ کرے؟ ہم نے آج دین کو کاروبار بنا دیا۔ اللہ، دین کاروبار نہیں، ہر نبی نے ایک اعلان فرمایا، کیا؟ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ دوسرا اعلان فرمایا، کیا؟ ما اسألکم علیہ من اجر، میں دین کا کام کر رہا ہوں، اس پر میں اجرت نہیں لے رہا ہوں۔ دین کو ہم نے فرقوں میں بانٹ دیا ہے، حقیقت کیا ہے وہ میں نے بتا دیا، اور دین کو ہم نے کاروبار کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت نماز پڑھیں، شرعی پردہ کریں، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کریں، صبح سورہ یاسین سورہ مزمل پڑھیں، رات کو سورۃ الملک سورۃ الواقعہ پڑھیں، ایک لمبی دعا کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کریں، اور پوری امت رات کو ڈرامے فلمیں دیکھتی ہے، فجر کی نماز میں سارے غیر حاضر ہیں، تو برکت کس طرح آئے گی؟ تنخواہ میں گھروں میں بد نظری ہے، بے حیائی ہے۔ تو آپ رات کو جلدی سوئیں، صبح فجر کی نماز پڑھیں، اور اللہ کے حکم پر چلیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں۔ شادی غم سنت کے مطابق کریں، غم میں بدعت نہ ہو، شادی میں رسم و رواج نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی ہے فرمان رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ